حضور مظہر اعلی حضرت سرکار شیر ہندوستان و نبیر مظہر اعلی حضرت علماء ملت اسلامیہ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ میرے آقا نعمت دریائے رحمت اعلی حضرت ایک بات اس شعر میں فرماتے ہیں، ان کا وہی حال ہے، اس میں سمجھ لو رضی اللہ تعالی عنہ۔ کفر منکر یہ بڑھا، کفر منکر یہ بڑھا، جوش تعصب آخر سبحان کہ بھیڑ میں ہاتھ سے کم وقت کے ایمان گیا۔ اور کون کہاں گیا؟ گیا گیا کہ بہار گیا کہ بہار گیا کہ گیا یا یو پی گیا؟ ہمیں تو یہ بتا گیا رضا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ سبحان لا الحمد دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اور اے نجدی، امریکہ کے ریال ڈالر پہ پلنے والے ہندوستان کے غداروں، سنو، پہچان لو، شیر ہندوستان کا لخت جگر تمہارے سامنے بیٹھا ہے، مظہر اعلی حضرت کا غلام، مشاہد ملت کا نام لیوا بیٹھا ہے۔ یہ عورتوں والی باتیں کہیں اور کرنا۔ دیش کے غدار ڈرتے ہیں پولیس سے، پاکستانی چور ڈرتے ہیں پولیس سے، پاکستان سے بھیک مانگنے والے ڈرتے ہیں پولیس سے، پاکستان کے آتنکوادی ڈرتے ہیں پولیس سے، لیکن تمہیں پولیس کی ڈیفینیشن نہیں معلوم۔ جو کام پولیس کرتی ہے وہ غلام خواجہ بھی کرتا ہے، کیونکہ یہ دیش نظام الدین کا ہے، اویس الدین کا نہیں ہے۔ یہ دیش اکبر الدین کے باپ کا نہیں ہے، یہ دیش اتحاد المسلمین کا نہیں ہے، یہ دیش اسد الدین کا نہیں ہے، یہ دیش اعظم خان کا نہیں ہے، یہ دیش وہابی امریکہ کے ایجنٹوں کا نہیں ہے، یہ دیش معین الدین کا دیش ہے، یہ دیش علاء الدین کا دیش ہے، یہ دیش نظام الدین کا دیش ہے۔ اور میاں جو سیوا پولیس کرتی ہے جزئی طور پہ غلام خواجہ بھی کرتا ہے، کیونکہ پولیس سے بھی پاکستانی ڈرتا ہے اور خواجہ کے غلام سے بھی پاکستانی ڈرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غلام غریب نواز، وہابی آتنکواد۔ ایسی ممبئی کے پولیس کمشنر کا اسٹیٹمنٹ میرے پاس رکھا ہے، ہم ہندوستان میں چوڑیاں پہن کے نہیں چلتے ہیں۔ ڈرو تم، کیونکہ تمہارے ابا دادا دیش کو بانٹ گئے، ہم کیوں ڈرے؟ نہ ہمارے باپ نے پاکستان کو مانا، نہ ہمارے بڑے ابا نے مانا، نہ ہمارے جد امجد نے مانا۔ تو میاں یہ تو شکر ادا کرو اور احسان مانو مظہر اعلی حضرت کا، ورنہ تم بھی پاکستان میں کرکٹ کھیلتے ہوتے۔ ہاں، یہ جو رہنا نصیب ہندوستان میں ہوا صدقہ ہے پیلی بھی شریف والا۔ تو خواجہ والا جب سچا ہے تو سنو اسی ہندوستان کے پولیس کمشنر کا بیان، اسی ہندوستان کے آئی بی انٹیلیجنس کا چیف مجھے ڈائریکٹلی وہ ایک میسج بھیجتا ہے، بائی پروف بات کرتا ہوں، بائی حوالہ بات کرتا ہوں، کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ یہ دیش عمران خان کے چھکوں سے نہیں چلتا ہے، یہ دیش ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ چلتا ہے، یہ دیش الیاس پادری کو جہیز میں نہیں ملا ہے، یہ بمبئی کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہ بمبئی مخدوم ماہم کا کرم ہے اس بمبئی پہ۔ اور تمہیں معلوم ہے جب وہابیوں نے کہا درگاہ پہ نہیں جائیں گے، جب نجدیوں نے کہا درگاہ پہ نہیں جائیں گے، تو مخدوم ماہم نے کہا تو نہیں آئے گا پولیس والوں کو بلائیں گے۔ سبحان اللہ، ابے تو نہیں آئے گا تو ہم کمشنر کو بلائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، ستم کوری وہابی رافضی کی، ستم کوری وہابی رافضی کی، کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث، کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔
دہائی یا محیدین دہائی بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث. میاں تم کیا بچاؤ گے اس دیش کو بچانے والے؟ میں کھلے طور پہ میڈیا نوٹ کرے، ارے میاں ہماری تصویر تو تھانے میں لگا دو، پاکستانی بھاگ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی تمنا ہے تو لے لو اور دے دو. راتوں میں نیند نہ آئے تو دیکھ لینا، ریکارڈ کرو ایک ایک جملے کو. میڈیا والے ہوں کہ آئی بی والے، اسی بمبئی ہندوستان کے اندر شیر ہندوستان کے دو غلاموں نے مولانا شمائل رضا یا فقیر خادم مشاہد ملت 2 سال کافر نائک کے خلاف احتجاج کرنے والے کون تھے؟ اجڑو اس غدار ہندوستان کے خلاف آواز اٹھانے والے کون تھے؟ یہی مولانا شمائل رضا. مولانا سجاد رضا سے پوچھو، کانپور میں جا کے، لکھنؤ میں جا کے گورنمنٹ کے لوگوں سے مل کے، گرہ منترالے کو لیٹر بھیج کے، آج بھی ڈاکومنٹلی بات کر رہا ہوں، میرے پاس ایک لیٹر رکھا ہے اور یہ کہا گیا کہ اس کو روکو، یہ دیش کا غدار ہے. پونا کے اسٹوڈنٹ، پونا کے کالج کے لڑکے، آج بھی میں بائی پروف بائی نیم بتا سکتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بچا صدقہ ہے پیلی بھیت والوں کا، اور ہماری جان بچی، ہم جیل میں جانے سے بچے، یہ بھی صدقہ پیلی بھیت والے کا. لیکن میاں اتنا ضرور ہندوستان کی پولیس سے بھی کہوں گا کہ حشمتی سے ہاتھ ملاؤ، 2.5 دن میں پاکستانیوں سے دیش خالی کراؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاتمہ شیر سنت، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. ایک نعرہ آج کی تاریخ میں دینا چاہوں گا، لگاتے رہنا. میں کہوں گا خواجہ کا نعرہ لگائیں گے، تم کہو گے پاکستانی بھگائیں گے. خواجہ کا نعرہ لگائیں گے، پاکستانی بھگائیں گے. خواجہ کا نعرہ لگائیں گے، پاکستانی بھگائیں گے. ہندوستان کی میڈیا بھی سن لے، LIO بھی سن لے. ابھی چنئی، مدراس، ابھی انٹرنیشنل طور پہ جہاں بھی پالیسیز کے اکارڈنگ میں نے لوگوں سے یہی کہا، ابھی گرہ منترالے سے تمام لیٹر وغیرہ ان کو جو بھیجے، اور ہندوستان میں ہم نے ابھیان چھڑ دیا ہے کہ ہندوستان میں کسی بھی پاکستانی کو یہاں پر رہنے نہیں دیں گے، نہیں رہنے دیں گے. بے شک. اور بہت جلدی ہم نے جو چیزیں گرہ منترالے کو بھیجی ہیں، ڈیفنس منسٹری کو، ان چیزوں کو لے کے ہم دلی میں عنقریب، ابھی تو ہم نے ہندوستان کا دورہ کیا، ساؤتھ کا، چنئی کا، تمل ناڈو کا. اور تم کیا سمجھو گے یار، درگاہ پہ جانے والے پولیس والے ہیں، درگاہ پہ جانے والے. اسی یوپی کا آپ اسٹیٹمنٹ بمبئی کا دیکھو، میرے پاس رکھا ہے، بمبئی کے لڑکے پیلی بھیت شریف گئے تھے، بات سنتے چلو. اسی ہندوستان کے اندر آپ کو معلوم ہوگا، جب مومرا کے کچھ نوجوان لڑکے آتنکوادیوں میں چلے گئے تھے تو دہائی لے کر وہ ممبئی پولیس کمشنر کے پاس گئے، پولیس کو دہائی دی، پولیس کے پاس گئے تو اسی ہندوستان کے ایک پولیس ادھیکاری کا بیان سنو میری زبان سے. اس پولیس والے نے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا تم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دیتے ہو. میں نے جو جانچ کی ہے، جو انویسٹیگیشن کیا ہے، مجھے تو یہ معلوم ہوا تمہارے بچے کبھی انگلینڈ کی تنظیم کو فالو کرتے ہیں، کبھی جاپان کی تنظیم کو فالو کرتے ہیں، کبھی کافر نائک کو فالو کرتے ہیں، کبھی اسد الدین کو فالو کرتے ہیں، کبھی اتار کو فالو کرتے ہیں، کبھی پاکستانی کو فالو کرتے ہیں. ارے تم ہندوستانی ہو کے ان غداروں کے ساتھ جاتے ہی کیوں ہو؟ جب ہندوستان میں خواجہ ہیں، محبوب الہی ہیں، مخدوم اعلیٰ الدین صابر کلیری ہیں، اعلیٰ حضرت ہیں، وارث پاک ہیں، وہ ہندو ادھیکاری کہتا ہے اگر دیش کو اور ایمان بچانا ہے تو ولیوں کے پیچھے چلنا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وہابی آتنکواد، وہابی آتنکواد، پاکستانی تنظیمی دعوت اسلامی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کی پالیسی کلیئر ہوتی ہے وہ میدان میں بولتا ہے. اور سن لیجئے کان کھول کے، آپ اچھی طرح سے بتانا چاہتا ہوں، ہماری تمام تحریکات وہ قانون شریعت کے اکارڈنگ ہوتی ہیں، کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ ہوتی ہیں. وہ اور لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہندوستان کی ایک مینٹلٹی بتا دوں، یہاں کی جنتا میں اکثریت ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک سائیکولوجیکل افیکٹ ڈالنے کے لیے عورتوں والی لڑائی لڑتے ہیں، لاجیکل بات نہیں کرتے ہیں، سسٹم سے نہیں آتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اسی ہندوستان کے بمبئی شہر کے اندر سب سے بڑی شخصیت کون سی ہے جس نے آج سے 20 سال پہلے کہا تھا، اے بمبئی کے اماموں پاکستان کی تنظیم سے دور رہو، اے بمبئی کے مولویوں پاکستان کی تنظیم سے دور رہو، اے ٹرسٹیوں پاکستان کی تنظیم سے دور رہو. لیکن دال روٹی کے لیے، مرغا بوٹی کے لیے تم نے شیر ہندوستان کی نہ سنی تو ان کا کیا بگاڑا؟ تمہارا انجام معلوم ہے. تم 20 سال سے یہی کہتے رہے، خرابی کیا ہے، خرابی کیا ہے، خرابی کیا ہے، خرابی کیا ہے. اب جب جیل
میں تمہارے ہاتھ میں رکابی آئی تو خرابی معلوم ہوگی. بہت دن تمہیں وہ دن آنے والے ہیں جو ہم نہیں میاں, کیونکہ دیش کے لیے, ایمان کے لیے ہم نہ جیل سے ڈرتے ہیں نہ بیل سے ڈرتے ہیں, لیکن ہم یہ کہتے تھے اور کہتے رہیں گے, ہندوستان خواجہ کا ہے, ہم خواجہ کا. دیش نعرہ تکبیر, خواجہ کا نعرہ لگائیں گے, خواجہ کا نعرہ لگائیں گے, سنیت کا کام کریں گے. لہذا میں اتنی بات کہنا چاہوں گا اور آپ کان کھول کے سن لیجیے اچھی طرح سے. ابھی ہندوستان کا میرا دورہ ہوا, یو پی گورنمنٹ کے کچھ IAS ادھیکاریوں نے مجھ سے پوچھا اور وہاں کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے کہ صاحب علی گڑھ کے لیے آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے. ہم نے کہا جو بچے ان کو بھی جیل میں ڈال دو, جو بھابڑے ہیں ان بچے ان کو بھی جیل میں ڈال دو. ہماری پالیسی کلیئر ہے, ہم یہ نہیں کرتے ہیں کہ اکیڈمی کے نام پہ چندے اکٹھے کرنے کے بعد بھنڈی بازار بند کرائیں کہ دلی بازار بند کرائیں. ہم تو زبان بند کرا دیتے ہیں, نہ اس میں بولنے کی طاقت رہتی نہ سننے کی تاب رہتی ہے, کیونکہ غلام اس کے ہیں, عاشق اس کے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے یا رسول اللہ. فصحا عرب کے بڑے بڑے, فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. یہ رسی جل تو جاتی ہے مگر ایٹھن نہیں جاتی. بہرحال ہمارا صبر بھی اس لیے ہوتا ہے کہ اگر کسی کو توبہ مل جائے تو بہت بڑا ثواب ہے, ہدایت مل جائے. ہم کبھی نفس کو لے کر لڑائی نہیں لڑتے ہیں, شریعت کی روشنی میں لڑتے ہیں. آج بھی کوئی توبہ کرتا ہے, کسی کا مرید ہو چھوٹے کا کہ بڑے کا, لیکن ہم جب حق قبول کر لیتا ہے اپنا بھائی مانتے ہیں, اور حق کے خلاف جاتا ہے, ابا دادا کا مرید ہو, ہندوستان اور دیش اور ایمان کے خلاف جائے گا, اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. لیکن جب علی گڑھ پہ بات آتی ہے تو آپ ایک طرفہ کیوں بولتے ہو؟ تب آپ کو اقلیت یاد آتی ہے, تب آپ اقلیت کا وظیفہ رکھتے ہو, تب آپ اقلیت کی بات کرتے ہو. سنو, اقلیت ہو یا اکثریت ہو, کرمنل از کرمنل, آتنکوادی آتنکوادی ہے, دہشت گرد دہشت گرد ہے. ہندوستان میں رہتے ہو تو ہندوستان کا نعرہ لگانا ہوگا, ہندوستان میں رہتے ہو تو اولیاء کا نعرہ لگانا ہوگا. ارے میاں اعلیٰ حضرت نے یہ مجدد اعظم ایسے نہیں کہہ دیا کہ ہندو تک تیرا قائل ہے. آج بھی ماہم کی درگاہ پہ چلے جاؤ, تم کو معلوم ہے کہ پولیس والے بھی چادر لے کر جاتے ہیں, وہاں پر ادھیکاری بھی چادر لے کے جاتا ہے, کیونکہ ان کا بھی یہ ماننا ہے جو ایمان والا ہے, جو حسین والا ہے, جو کربلا والوں کا غلام ہے, وہ اپنوں کا بھی وفادار ہے, دیش کا بھی وفادار ہے, دیش کا ہی ماننے والا ہے. میں ابھی ساؤتھ کے دورے سے آ رہا ہوں, سرکار سیدنا قادر شاہ ولی کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا موسیٰ قادری کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے. چلو ہندوستان کی درگاہوں کا دورہ کرو, میرا یہ اسٹیٹمنٹ یاد رکھو, ہندوستان کی سنیت ان اولیاء کے صدقہ ہے جو بچی ہوئی ہے, ان بزرگوں کا صدقہ ہے جو بچی ہوئی ہے. میں نے سیدنا قادر شاہ ولی کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا موسیٰ قادری کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے. چلو ہندوستان کی درگاہوں کا دورہ کرو, میرا یہ اسٹیٹمنٹ یاد رکھو, ہندوستان کی سنیت ان اولیاء کا صدقہ ہے جو بچی ہوئی ہے, ان بزرگوں کا صدقہ ہے جو بچی ہوئی ہے. میں وہاں پر پولیس والے بھی چادر لے کر آ رہے ہیں, ادھیکاری بھی چادر لے کر آ رہا ہے, ڈاکٹر بھی چادر لے کر آ رہا ہے, اپنے بھی چادر لے کر آ رہے ہیں, باہر بھی چادر لے کر آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ دیکھیے سرکار قادر شاہ ولی کی بارگاہ میں ایک راجا میرے سرکار کی حیات ظاہری کی بات ہے, اتنا بیمار تھا, جہاں غلط تھا, جس طرح سے لگا تھا, مجھے اس کی ہوتی تھی, عورت ہوتی تھی, دعا کے لیے لوگ آتے تھے, حالات یہ ہوئی سرکار تشریف لے گئے, ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دیا. اس کے بعد ایک حکیم کو سب سے بھیجا, کبوتر منگایا اور اسے سونا نکال دیا. آنے واحد میں دعا فرما دی سبحان اللہ, تو وہ راجا دیوانہ ہو گیا. مسلم راجا نہیں, ہندو راجا. اور اس کے بعد محبت دیکھیے, اس ہندو راجا نے آج چلے جاؤ ناگور شریف اور جا کے دیکھ لو, اور وہاں معلوم کرو جانے کے بعد بڑے ناگور شریف کے اندر
یا قادر مراد حاصل یا قادر ہندو راجا کہتا سرکار اب آپ جا رہے ہو لیکن دیدار نہیں ہو پائے گا، تمنا یہ ہے کہ بارگاہ میں ایک مینار بنا دو۔ اس ہندو راجا نے ساؤتھ کے اندر 133 فٹ کا مینار بنایا۔ ہاں، ولیوں کی چوکھٹ بابروں کی محتاج نہیں ہے، کی محتاج نہیں ہے۔ ہاں، اس کے بعد وہیں سے وہ کھڑے ہو کے اس مینار کا دیدار کرتا تھا، زیارت کرتا تھا۔ آج بھی جا کے دیکھو میاں، آج ساؤتھ کی درگاہوں میں ہندو آ رہا ہے اور دنیا مانگ رہا، دنیا مل رہی ہے، دامن بھر کے دے رہے۔ غریب نواز کی بارگاہ میں چلے جاؤ، یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ہندو تک تیرا قائل ہے کو ملے گا کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ لیکن بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ میں چاہتا تھا اس کو بچا لوں کسی طرح، میں چاہتا تھا اس کو بچا لوں کسی طرح، افسوس اس نے ہی مجھ کو قاتل سمجھ لیا۔ ارے ہم سے بات کرو گے؟ ہمارے سرکار نے تو یہاں تک قانون سکھایا کہ یہ کالے جھنڈے دکھانا، اس سے احتیاط کرو، منع کیا۔ یہ مارکیٹ محلے بند کرنا، بازاروں کو بند کرانا، غریبوں کو کاروبار پہ اثر ڈالنا، سرکار نے فتویٰ دیا، منع فرمایا۔ جب حضور مدد سرکار نے محبت اور ایمان کی لڑائی لڑی تو پاکستان کے بٹوارے کی تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ آج بھی تم کو کہنا پڑ رہا ہے کہ حضرت حق پہ تھے، یہ ماننا پڑ رہا ہے۔ اور یہ نہ کہو تو جاؤ پھر کھیلو کرکٹ، اگر یہ نہ کہو تو اندر جاؤ۔ ہاں، تو معلوم کیا ہوا؟ حق تو وہ جو سر پہ چڑھ کے بولتا ہے۔ میاں کوئی حق کی آواز کو دبا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ نام پاک جانتے ہو، یہ اس کے شہزادے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل میں خیال آیا میاں ان کا نام لے لو تو بھوت بھاگ جائے، شفا مل جائے، سبحان اللہ۔ اور یہی مناسبت، یہی چیزیں ذہن میں آئیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ ان کے صبر و رضا اور برداشت، بزرگوں کے صدقے سے سب کو ایمان والوں کو صدقہ عطا فرمائے۔ پورا گھر بار کربلا شریف میں قربان کر دیا، اس کے بعد بھی اف ہے، اس کے بعد بھی کوئی صدا ہے، اس کے بعد بھی کوئی کسی کو بلایا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت پکارو، ہر جگہ کوئی نہ کوئی بات لکھی، یہاں یہ بات، یہاں یہ بات، یہاں یہ بات، یہاں یہ بات، لیکن شان اہل بات کی بات آئی تو یہ بات وہ بات نہیں فرماتے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، شہزادہ مظہر اعلیٰ حضرت صوف علامہ ناصر رضا خان صاحب کی ملا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور مظہر اعلیٰ حضرت، شہزادہ حضور مظہر اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ پاکستانی تنظیم دعوت اسلامی، پاکستانی تنظیم دعوت اسلامی، پاکستانی تنظیم دعوت اسلامی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، پاکستانی تنظیم مرد آباد۔ عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، پیار محبت، پیار محبت۔ فیضان شیر سنت، فیضان مفتی اعظم، فیضان حجت الاسلام، فیضان صاحب البرکات، فیضان مخدوم سمنا، فیضان مفتی اعظم۔ عشق محبت، عشق محبت، فیضان شیر سنت، فیضان شیر سنت، عشق محبت، عشق محبت۔ فیضان مشاہد ملت، فیضان مشاہد ملت، فیضان شیر ہندوستان، فیضان مفتی اعظم، فیضان تحسین ملت۔ عشق محبت، عشق محبت، فیضان صاحب البرکات، فیضان شیر سنت۔ شیر آیا، شیر آیا، شیر آیا، شیر آیا۔ لہذا یہ بات آپ سے کہنا چاہوں گا، آپ شریعت کے مطابق زندگی گزاریے
اور اعلیٰ حضرت سرکار کے اس مشن پہ رہیے کہ میرا دین و مذہب میری کتب سے ظاہر ہے، اس پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ بے شک۔ قانون کو ہاتھ میں مت لیجئے، قانون کے مطابق چلیے، اور جب الحمدللہ ہم اس شعر کے ماننے والے ہیں کہ جس نے اتنے سال پہلے پاکستان کو نہیں مانا، تو ہم دکھاوے نہیں کرتے ہیں بازار بند کرا کے۔ ہاں، جو حق والا ہے وہ چلا جائے تو بازار نہیں، زبان بند ہو جاتی ہے۔ یہ کرم ہے سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کا، ان کے شہزادگان الحمدللہ جہاں چلے جاتے ہیں الحمدللہ دشمن جو ہے وہ دم دبا کے بھاگ جاتا ہے۔ لہذا بتا رہا تھا کہ ساؤتھ میں آج بھی چلے جاؤ، حضرت قادر شاہ ولی رضی اللہ عنہ بارگاہ پاک میں ہندوؤں کا میلہ لگا ہے۔ ارے تمہارے یو پی میں دیکھ لو بہرائچ شریف، جے ہو غازی بابا کی، جے ہو غازی بابا کی، جے ہو بولے ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے، سرکار بولے ہم ہندو کو بلائیں گے۔ ہاں، ظاہر سی بات ہے اللہ والوں نے بلا کے تبلیغ کی، ہدایت دی، سمجھایا، اور میاں اٹھا کے اولیاء کرام کی بارگاہ دیکھ لو، ساؤتھ کے اندر تشریف لے گئے۔ آج یہ لوگ بات کرتے ہیں 2 پیسے 2 گاڑی آ جائے، ارے یہ جس کو دنیا اے آر رحمان کہتی ہے، یہ سب اس کے گھر میں جو بھی ہے اس کا اسٹیٹمنٹ جا کے چیک کر لو، ان سے معلوم کر لو جو گدی نشین ہے، وہ کہتا ہے اس بارگاہ کا صدقہ ہے۔ بے شک بے شک۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ لہذا ہمارا مطالبہ یہ ہے، پولیس بھی سن لے، LIO بھی سن لے، IB بھی سن لے۔ میں نے آج سے کئی سال پہلے جو مجھے یو پی کے ایک IS ادھیکاری نے ایک اسٹیٹمنٹ بھیجا تھا، اور اس کی اپنی رپورٹ تھی IB کی کہ 6000 کروڑ روپے خرچ کرنے کے لیے کافر نائک ودیشوں سے لے کر آیا ہے۔ تو ہم سنیوں کا مطالبہ ہے کہ یہاں کا غریب 20 سال محنت کر کے فلیٹ نہیں خرید پاتا ہے، یہ اتاری مولوی 4 دن میں فلیٹ کہاں سے لیتے، جانچ کرو۔ بے شک بے شک۔ جی 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 یہ اتاری مولوی پاکستانی مکان کہاں سے لیتے؟ جی۔ اے پولیس والوں جانچ کرو، حشمتی تمہارے ساتھ ہے۔ بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا نعرہ لگائیں گے۔ لیکن یاد رکھنا، میں جب دیش اور ایمان کے لیے نکلتا ہوں تو راجستھان کی پولیس 2 لوگ تھے، میں نے کہا دیکھو یہ دیش اور وطن کی محبت میں لڑائی ہے، تو سنیے کرامت غریب نواز کی، اور وہ دیش کے خلاف جا رہے تھے۔ 24 گھنٹے میں دونوں ادھیکاری جے پور ہائی کمان سے سسپینڈ ہو گئے، کیونکہ دیش کی پالیسی کے خلاف خالی ناگرک نہیں، ادھیکاری بھی نہیں جا سکتا ہے، MLA بھی نہیں جا سکتا ہے، ودھایک بھی نہیں جا سکتا ہے، مولوی بھی نہیں جا سکتا ہے، چاہے پولیس میں ہو یا سول میں ہو، جس کو پاکستان سے محبت ہے دیش چھوڑ کے چلا جائے گا۔ بیش بیش، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پولیس بھی وہی ہے جو دیش کی وفاداری کے لیے، دیش کی محبت کے لیے دیش والوں کا جلسہ کراتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ودیشیوں کو لائسنس نہیں دیتی ہے، ورنہ ہم ایسوں کی جانچ بھی دلی سے کرا دیتے ہیں اور مہر لگ جاتی ہے خواجہ کی۔ تو میاں اپنی سروس اور نوکری کے لیے یہ بھی دیکھ لو کہ سروس بعد میں ہے، دیش پہلے ہے، پد بعد میں ہے، دیش پہلے ہے، عربی بعد میں ہے، دیش پہلے ہے، ڈریس بعد میں ہے، دیش پہلے ہے، مولوی بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے، وطن پہلے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور فیضان مفتی اعظم۔ رہی جیل اور بیل، تو یہاں جیل بھی جھیل چکے، بیل بھی جھیل چکے، ایک 18 مہینے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ مجاہد سنیت کہ جس کا نام نہ آئے تو مہاراشٹر کی سنیت کی تاریخ کمپلیٹ نہ ہو سکے۔ سرکار محبوب ملت رضی اللہ تعالیٰ، شیر کا بھائی بھی ایسا شیر کہ اکیلے اس نے ہندوستان کے قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق جیل میں جانے کے بعد بھی ہدایت عطا فرما دی، بسم اللہ سبحان اللہ۔ لہذا کہنا کیا، جلسہ کرو، کانفرنس کرو، پروگرام کرو، لیکن شریعت اور کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ کرو۔ پالیسی سسٹم کیا لے کر چلو کہ ہمارے پیر نے تو پہلے ہی کہہ دیا پاکستان کو نہیں مانتے، کرکٹ ٹیم آئے تو احتجاج ہوتا، نہیں آنے دیں گے۔ ارے جو نہیں آئے ان کو نہیں آنے دو گے، یا جو آ گئے پہلے ان کو تو بھگاؤ۔ یہ عصمتی تمہارے ساتھ ہے۔ اب سفید والا کہ ہم تو یہاں کے ہیں، تو کہنا نہیں تم بھی اسی میں سے کٹ کے بنے ہو، تم بھی چوروں میں سے کٹ کے بنے ہو، اور آج نہیں کل نہیں پرسوں کافر نائک کی طرح تمہاری بھی جان سر پہ ہے۔
ابھی خرابی کرنے والوں جب جیل میں رکابی آئے گی تو خرابی سمجھ میں آ جائے گی. لہذا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. لہذا میری گزارش یہ ہے, چاہے علی گڑھ میں, دلی میں, کہیں پر بھی ہندوستان کے کسی علاقے میں دیش کے خلاف ایکٹیویٹیز ہو, دیش کے خلاف کارروائی ہو, چاہے وہ مولوی ہو, چاہے وہ پیر ہو, چاہے وہ بریلی کا ہو یا پیلی بھیت کا ہو, جو پاکستانی آتنکوادی غداروں کے ساتھ ہے, نہ ہم اسے گرو مانتے ہیں, نہ مولوی مانتے ہیں, نہ مفتی مانتے ہیں. کرمنل چور کا ساتھ دینے والا بھی چور ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اعلی حضرت, فیضان محبوب ملت, فیضان محبوب ملت, عشق محبت, عشق محبت. بہت دن بریلوی کا لیبل لگا کے, رضویت کا لیبل لگا کے لوٹ لیا. دوائی کی طرح کمینے کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. ہاں, بہت دن بریلوی رضوی لگا کے دکانیں چلا کے مرچیں کیوں لگتی ہیں آپ کو پتا ہے؟ کرمنل کیوں ڈرتے ہیں؟ جب کسی ایریا میں کوئی سینئر ٹائٹ آتا ہے تو سارے کرمنل آپس میں باتیں کرتے ہیں, سر اس کا ٹرانسفر کب ہو رہا ہے, یہ جانے والا کب ہے. آئی ایم اسٹریٹ فارورڈ, ہم ہندوستان شریعت کے اکارڈنگ چلتے ہیں تو ہم کو جیل یا بیل کیا, ہم ہندوستانی ہیں کیونکہ ہمارا خواجہ ہندوستانی, محبوب الہی ہندوستانی, امیر خسرو ہندوستانی, وہ ویسے سبحان وارث سے پاک ہندوستانی, صابر پاک ہندوستانی, اعلیٰ حضرت ہندوستانی, مخدوم ماہم ہندوستانی, بابا بہاؤدین ہندوستانی, حاجی علی ہندوستانی. ارے جس کے پاس اتنی دولت ہے تو وہ تو یوں کہے گا سبحان اللہ, کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے, بول بالے میری سرکاروں کے. اور سنو, پولیس والے بھی سن لے, سینئر صاحب بھی سن لے, جونیئر صاحب بھی سن لے, تھانے والے بھی سن لے, ایم ایل اے صاحب سن لے, ایل آئی او والے سن لے, پیپر والے سن لیں, پرائم منسٹر آف انڈیا کا لوک سبھا کا اسٹیٹمنٹ. بس اپنی بات پورا کر دو, دیدار کریے, ان کو دیکھنا عبادت ہے. سبحان اللہ. شہزادے مدر اعلی حضرت سرکار ناصر ملت حضور شیر ہندوستان, بس دو باتوں میں اپنی بات پوری کر دوں. حق پہ رہنے والا نہ جیل کی پرواہ کرتا ہے نہ بیل کی. جس دن جیل کی بات آ گئی نا تو ایمان و ہندوستان کی وفاداری میں جیلوں میں جگہ کم ہوگی, ہندوستانی اتنے ہیں. لیکن سن لیجئے, پرائم منسٹر آف انڈیا کا اسٹیٹمنٹ, لوک سبھا کی اسپیچ ہے, میرے پاس آن ریکارڈ موجود ہے. پردھان منتری اس دیش کا بیان دیتا ہے, مسلمانوں رائٹ لیفٹ مت جاؤ, اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں, اس راستے پہ مت جاؤ, آتنکواد کی ایکٹیویٹیز کو فالو مت کرو, لندن انگلینڈ کی جماعتوں کو مت دیکھو, پاکستان کی جماعتوں کو مت دیکھو. پرائم منسٹر آف انڈیا بیان دیتا ہے, تم کو اگر صحیح طریقے سے اسلام کو سمجھنا اور جاننا ہے, کہہ دو سبحان اللہ. حق تو حق ہے نا, ہماری بات لوک سبھا میں بھی ہے, ہماری بات ودھان سبھا میں بھی ہے, کیونکہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. ہاں, اس کے بعد وہ پرائم منسٹر بیان دیتا ہے کہ اگر صحیح طریقے سے اسلام سمجھنا ہے تو صوفیہ کے راستے کو فالو کرنا ہوگا, اولیاء کے طریقے پہ چلنا ہوگا. اور پھر اسے ہندوستان کا پردھان منتری نظام الدین اولیاء کا نام لے کے یہ بتاتا ہے کہ اے دیش واسیوں, یہ پردھان منتری کا بیان سنو, اگر ہندوستان کی محبت میں ایمان اور اسلام کو سمجھنا ہے اس کی روشنی میں شریعت کے اکارڈنگ, تو نظام الدین کے دامن کو تھاما. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, وہابی آتنکواد. ہم کو لائسنس اہل بیت نے دیا ہے. ابھی گوا کرناٹک میں ایک جگہ پرمیشن کینسل کرایا تو کینسل سٹی سے ہوا, لیٹر آ گیا پی ایم ہاؤس سے. گئے بنگلور کے اندر, پوچھئے ان سے یہ کرم ہے کس کا, اپنی اوقات نہیں. دن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا, آقا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ میں ہن پھول پھول. سنو, ہم برداشت اس لیے کرتے ہیں کہ تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے, ورنہ ہم سب جانتے ہیں بنگلور کے اندر جب تمہارے ہی گرو کے لوگ عاجز آ گئے,
کانفرنس کرنے کے لیے لائیو بات کر رہا ہوں، لائیو۔ میں عورتوں کی لڑائی پسند نہیں کرتا ہوں، دروازہ اس نے کھولا، اس نے کمینی کہا، اس نے کتیا کہا، ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ کرناٹک کی دھرتی پہ جب پولیس نے تمہارے گرو کا لائسنس اور پروگرام کینسل کر دیا تو یہی مولانا سجاد حشمتی کو میں نے دلی بھیجا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، یہی مفتی شمائل رضا حشمتی غلاموں نے تمہارے پیر کو پرمیشن دلوائی حق کے خاطر۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں دین کے خاطر، مسلک کے خاطر۔ اور سنو، تقریباً 19-20 جماعتوں پر بولنے کی پابندی تھی، لیکن لائیو کرناٹک کے اندر کمشنر آف بینگلور کے سامنے، وائس کمشنر کے سامنے، شریعت اور کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ یہی ناصر ملت کا غلام بول رہا تھا، یہی شیر ہندوستان کا غلام بول رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کی تقریر کے بعد اس ہندو پولیس کمشنر نے علماء کے حق میں اور ان کے گلے میں گلاب کے ہار ڈالے تھے۔ تو تک تیرا قائل ہے یا غوث بیش، سبحان اللہ سبحان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور میاں کرامت بتا دوں، جب تک حق والوں کے ساتھ تھے چمک رہے تھے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ سبحان اللہ۔ لہذا عورتوں کی حرکتیں بند کرو، وقت ہے، وقت ہے۔ میں اب بھی محبت سے پیغام دیتا ہوں، پاکستانیوں سے دور ہو جاؤ، آتنکوادیوں سے دور ہو جاؤ، غداروں سے دور ہو جاؤ۔ اگر وہابی دیوبندی کے خلاف بھنڈی بازار بند کرانا جانتے ہو تو ہم بھی ساتھ ہیں، آؤ میدان میں، یہ پاکستانیوں کے خلاف بمبئی بند کراؤ۔ بولو کتنے لوگ تیار ہیں؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ خواجہ کا نعرہ لگائیں گے، خواجہ کا نعرہ لگائیں گے، وہابی آتنکواد بھگائیں گے، کیونکہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے 1-2 فرقے کا رد نہیں بتایا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے ہر کمینے کا رد کرو، ہر خبیث کا رد کرو۔ نشہ ختم کروائیں گے، اپنا نشہ تو ختم کر لو۔ یہ گونڈی اور بھیونڈی میں نشے کے خلاف، ارے ان کا 4 گھنٹے کا نشہ ہے، تمہارا نشہ تو 20 سال کا ہے، جو اتاری پیسے کھا کھا کے، بریانی کھا کے اندھے ہو گئے ہو۔ یہ قوم کے نوجوان، یہ جو پاکستانی تنظیم میں جا رہے ہیں، قسم خدا کی ان کے ایمان کو نقصان ہوا، یا ان کی جان کو نقصان ہوا، یا ان کے گھر کو نقصان ہوا، یہاں سے قبر تک، قبر سے حشر تک اس مولوی کو جواب دینا پڑے گا، اس پیر کو جواب دینا پڑے گا، اس امام کو جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے میرا پیغام یہ ہے، آج بھی توبہ کر لو اور کہو کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج میں ابھی جے پور سے آ رہا ہوں، میں ابھی کوٹا کے پوچھیے ایک ڈاکٹر تھا، ان ہندوؤں نے یہ بات کہی کہ آپ نے جو ہم کو اسلام بتایا، آپ نے جو ہم کو دین بتایا، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ سارے مسلمان غلط ہیں، سارے مسلمان خراب ہیں۔ ارے میاں کس کا پروگرام روکو گے؟ ان ہندوؤں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، جے پور میں ہم کرائیں گے، کوٹا میں ہم کرائیں گے، راجستھان میں ہم کرائیں گے، کیونکہ میاں ہندو تک تیرا قائل ہے۔ آغا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان مفتی اعظم، فیضان شیر سنت۔ اور سن لیجئے ایک جملہ، سینئر ہو جونیئر ہو تھانے میں ہو، کبھی بھی ہندوستانی وفادار دیش کے ناگرک جو دیش کی محبت اور آتنکوادی پاکستانیوں کے خلاف ایکٹیویٹیز کر رہے ہوں، احتجاج یا اجتماع یا پروگرام، اور کوئی ادھیکاری روکے، اس سے اتنا کہہ دیجئے سر مجھ کو سگنیچر کر کے لیٹر پہ لکھ کے دیجئے کہ میں آپ کا پروگرام نہیں ہونے دوں گا، تاکہ آپ کے آگے دلی بھی ہے اور جے پور بھی ہے۔ ہاں اتنی بات یاد، ارے ان کو روکنا ہے تو وہ اکبر الدین اویسی، وہ اظہر الدین اویسی جو وہابی آتنکواد کے ساتھ کی بات کرتے ہیں، اکبر الدین کا اسٹیٹمنٹ ہے، میں جے پور سے لے کر ہندوستان کے ہر ایریے میں اور بمبئی مہاراشٹر کی پولیس اور ایل آئی او کو یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی آگے بڑھو اور تلنگانہ کی طرح ان کا بھی اجتماع بین کرو، ان کا پروگرام بین کرو۔ دھرتی ہندوستان کی، کتاب پاکستان کی، سرزمین ہندوستان کی، نعرہ پاکستان کا۔
लोग हिंदुस्तान के, तबलीग करने वाले पाकिस्तान के, हमें जरूरत नहीं है किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, और उस अधिकारी से साइन करा के वो लेटर खाली मुझे लाके दे दीजिए कि हम देश की मोहब्बत में, देश के प्यार में, आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ एक प्रोग्राम करना चाह रहे थे जिसको ये लोग रोक रहे थे। उसने कहिए नाम लिखिए, इसमें आप मोहर लगाइए, साइन कीजिए, बाकी क्या होता है वो आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ये कहता है, इस हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ईमान की रोशनी में, अरे मियां गांधी ने ये कहा है, सुन लो, गांधी ने कहा कि जितना जुल्म इमाम हुसैन पे हुआ तारीख में नहीं मिलता है। तो मियां यजीदी को रोकोगे नहीं रोकोगे, ये यजीदी हैं, ये नजदी हैं, ये देवबंदी हैं, ये आतंकवादी हैं। लिहाजा मैं अपना पैगाम ये देना चाहूंगा, शरीयत की रोशनी में काम कीजिए, कानून को हाथ में मत लीजिए। और मैं तो यहां तक कहता हूं, थानेदार ना समझे उसको भी इस्लाम बताओ, सीनियर ना समझे उसको बताओ आला हजरत ने क्या किया, दादा पीर ने क्या किया, मुर्शिद ने क्या किया। क्योंकि मियां आज भी हिंदू इस हिंदुस्तान का जब हक समझता है तो पीर के आगे खड़ा हो जाता है, बाबा के आगे खड़ा हो जाता है। मैं कर्नाटक से आ रहा हूं, उसका बेटा अभी डीएम बना है, कलेक्टर, और मुझको वीआईपी गेस्ट हाउस में ठहराया। आने के बाद उसने फूल लेके आया और ये जुमला कहा उसने अपने बेटे से कि बेटा तू कलेक्टर बन गया है, लेकिन कलेक्टर की कुर्सी पे बैठने से पहले गुलबर्गा शरीफ चादर पेश कर देना, हाल फूल पेश कर देना। ऐसे हिंदू रहते हैं, ये हिंदुस्तान ख्वाजा का है। हिंदुस्तान इस्लाम जिंदाबाद, शरीयत जिंदाबाद, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी जिंदाबाद। पाकिस्तानी आतंकवादी मुर्दाबाद, पाकिस्तानी तंजीम का साथ देने वाले पीर मुर्दाबाद, गुरु मुर्दाबाद, ऐसे मौलवी पाकिस्तानी तंजीम का साथ देने वाले इमाम मुर्दाबाद, ट्रस्टी मुर्दाबाद, इस्लाम मुर्दाबाद, शरीयत जिंदाबाद, सुन्नियत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मजहरे आला हजरत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।